السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر سوری سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے جس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے اور الاسراء اور اس کا پہلا ہی رکوع ہے اور آیت نمبر 4 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ پہلے ہی اللہ نے فرما دیا۔ وَقَضَيْنَا اور فیصلہ ہم نے کر دیا کیا؟ إِلَى بنی اسرائیل فی الکتاب ان کی کتاب میں لا تفسدن فی الارض کہ البتہ تم ضرور فساد پھیلاؤ گے زمین میں، مرتین یعنی کہ دوبارہ، یعنی کہ دو بار، مرتين تسنیہ کا صیغہ ہے، دو بار زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ یعنی تم دو بار زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے۔ تو رات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ یہودی دو بار سرکشی کریں گے، یعنی ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور انہیں ان کی کتاب میں آگاہ کر دیا، ان کی کتاب میں ہی اللہ نے آگاہ کر دیا کہ وہ نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور زمین میں تکبر اور اقتدار کی بنا پر زمین میں دو بار فساد پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ یہاں فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، جس کے جس کے جس کے نتائج جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے ہوئے اور جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ تذکرہ متی اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے تکبر کرو گے، سرزمین شام میں لوگوں پر مظالم توڑو گے اور سرکشی کی انتہا کرو گے۔ پیش کی اطلاع تو پیش کی علم کی وجہ سے دی گئی، اس سے بنی اسرائیل پر جبر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فساد کے لیے مجبور نہیں کرتا، انہیں زبردستی نہیں کہا گیا کہ وہ زمین میں کوئی فساد برپا کریں، بلکہ یہ خود ہی زمین کے اندر فساد برپا کریں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو اس زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ایسے ہی فساد برپا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگ جو بندوں کو بھیجا، سخت جنگجو جو بندے تھے ان کو بھیجا، وہ گھروں میں گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا گیا۔ کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا کہ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا، یعنی کہ یہود نے جب بیت المقدس میں سربلندی حاصل کر لی، جب انہوں نے وہاں پر طاقت حاصل کر لی، ان کے پاس حکومت اور قوت جمع ہو گئی، ان پر انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کیا۔ کہاں؟ مسجد اقصی بیت المقدس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان پر ایک دوسری قوت والی قوم کو مسلط کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ طاقت اور قوت اور یہ سب مقام عطا کیا، اور پھر جب انہوں نے یہ ساری سرکشیاں عطا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دوسری قوم کو مسلط کر دیا جو ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور ان کی ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعثنا علیکم تو ہم نے تم پر بھیجا، یعنی ہم نے تم پر ایک ایسی قوم کو مسلط کیا، عباد لنا اولی بأس شدید، اپنے سخت جنگجو بندوں کو، بہت کثیر تعداد میں بہادر بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فتح اور نصرت عطا کی، انہوں نے تمہیں قتل کیا، تمہاری اولاد کو غلام بنایا اور تمہارے مال و متاع کو لوٹا۔ فجاسو خلال الدیار بس وہ گھروں میں گھس گئے، تو یعنی وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہیں برباد کر دیا۔ ان لوگوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اسے بھی برباد کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا، چونکہ انہوں نے اس وعدے کے پورے ہونے کے تمام اسباب مہیا انہیں کر دیے گئے تھے، لہٰذا اس وعدے کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اصحاب تفسیر کا مسلط ہونے والی قوم کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی قوم وہاں پر آئی تھی۔ البتہ اس بات پر تمام کے تمام متفق ہیں کہ وہ لوگ جو ان پر مسلط کیے گئے تھے یہودیوں پر، وہ کافر تھے۔ اس قوم کا تعلق یا تو پھر عراق سے تھا، یا وہ جزیرہ عرب سے تھی، یا ان کے علاوہ کوئی اور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا کیونکہ ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تھیں، انہوں نے شریعت کے اکثر احکام کو پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے زمین میں سرکشی اختیار کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، کن پر؟ ان یہودیوں پر، وہ جو یہودی تھے ان کو اس قوم پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا کر دیا، اور ہم نے پھر تمہیں مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔ کیا؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا۔ جب یہ کب ہوا؟ یعنی جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کیا اور اپنے حالات کو درست کیا، تو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے فاتحین کو جب اپنی قوت پر گھمنڈ ہو گیا تو انہوں نے زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل دوبارہ منظم ہوئے اور حملہ آور ہو کر غالب ہو گئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں سے نوازا، اس طرح ان کی ذلت کو دور کر دیا گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر دیا تھا، ان کی عزت میں، شہرت میں، طاقت میں، چونکہ وہ اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو پھر وہ تمام چیزوں سے دوبارہ ان کی مدد کی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، یعنی اگر تم نے اچھائی کی، بھلائی کی، تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے، یعنی ان اسا و ان، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو جب دوسرا وعدہ آ گیا، اب یہ دوسرے وعدے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے، یعنی جو تم نیکی کرو گے اس نیکی کا فائدہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تمہاری نیکی کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی تکلیفوں چالوں سے بچا لے گا، اور تمہیں اور تمہارے مالوں میں وسعت دے گا، اور تمہاری قوت پر قوت کا اضافہ کرے گا، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تمہیں اپنی جنتوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم نے برائی کی وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے، یعنی تمہاری برائی کا نقصان اور وبال تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا، جیسا کہ اس نے پہلے بھی تمہاری برائیوں کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فصلات کے اندر کہ جو نیک عمل کرے تو اس کے اپنے لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے وہ جو اس نے برائی کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں جزاء وفاقا، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آ گیا، یعنی جب تم نے دوسری بار فساد مچایا، یہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا تھا کہ تم 2 بار فساد برپا کرو گے اور تمہارے دشمن آ گئے، یعنی جب تم نے دوسری دفعہ جب فساد برپا کیا تمہارے دشمن آ گئے، یہ وہ دوسرا وقت تھا جب انہوں نے فساد برپا کیا۔ یہ کون سا تھا؟ کہ انہوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قبل ان لوگوں نے جو زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی ان کے حوالے کی، ان کو فتح عطا کی، تو انہوں نے اپنی 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 طاقت کے بلبوتے پر اس تمام علاقے کے اندر قتل و غارت شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کافر قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت جب دی، وہ پھر سے ہدایت پر آئے، تو ہدایت پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مال اور دولت اور بیٹوں سے ان کی مدد کی۔ پھر کیونکہ بیٹوں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ان کی فوج میں ان کی شانہ بشانہ ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اب جب دوسری مرتبہ اللہ نے جو ذکر کیا، وہ کیا کہ انہوں نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اور زکریا علیہ السلام ایک ہی وقت پہ آئے تھے، تو انہوں نے دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی وہ فتح یاب ہو کر تمہیں غلام بنائیں اور چہروں کو بگاڑ دیں۔ اس سے مراد شخصیات کا بگاڑ ہے۔ ذلت ان کی شخصیت کی علامت بن گئی تھی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَكَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں مسجد سے مراد بیت المقدس ہے۔ لی ولی ولی یتدبروا، اور تاکہ اسے برباد کر دیں، یعنی اجاڑ کر خالی خالی کر دیں۔ ما علو تتبیرا، جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ بس وہ تمہارے گھروں، تمہاری عبادت گاہوں اور تمہاری کھیتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کافروں کو مسلط کیا، دوسری بار اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ کو، ٹیٹس کو، ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس نے یروشلم پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کی انتہا کر دی۔ اس نے لوگوں کو قیدی بنایا، ان کے مال لوٹے، مذہبی صحیفے ڈھونڈ ڈالے، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ہوئی۔ آج 2000 عیسوی چل رہی ہے نا، تو یہ 70 عیسوی میں ہے۔ بنی اسرائیل کے فسادات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قوموں کے عروج و زوال میں اللہ تعالیٰ کی سنت کی وضاحت کر دی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو فلاح اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد برپا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ایسا ہی ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو سکھانے کے لیے ہمیں ہماری طرف یہ آیات بھیجی، تاکہ ہم لوگ یہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر اور جو زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کا کیا حال اور کیا انجام کرتا ہے، تاکہ ہم ان انجام سے، ان باتوں کو پڑھ کر ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس لیے لوگوں سے ان کے معاملات کے اندر درگزر کرنا سیکھیے، تاکہ ہم لوگوں سے درگزر کریں تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح عطا کریں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں، عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، حسیرا، قید خانہ بنایا ہے، کیونکہ اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ این یرحمکم، یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہی بھگا دے اور تمہیں فتح عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں دوبارہ حکومت عطا فرمائی۔ وَإِنْ أُتْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ کرو گے انہی نافرمانیوں پر، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو حکم دیا، اگر تم دوبارہ کرو گے، اگر توبہ اور رجوع والی رجوع اللہ کے بعد دوبارہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، تو یاد رکھنا، عدنا، ہم بھی دوبارہ کریں گے، یعنی ہم بھی دوبارہ عذاب بھیج دیں گے، ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے۔ تو انہوں نے زمین میں دوبارہ فساد برپا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رسول محمد مصطفیٰ کو مسلط کر دیا،
کن پر؟ ان یہودیوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان سے انتقام لیا۔ یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آخرت کی سزا ہے وہ اس سے زیادہ بڑی اور رسوا کن ہے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے اور جس سے وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا، یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی تمہارے لیے، ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے، اس سے وہ چھوٹنے والے نہیں۔ آگ ان کا بچھونا بھی ہوگی اور ان کا اوڑھنا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر اصلاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر زمین کے اندر فساد برپا کرو گے تو یاد رکھو کہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ دنیا میں تمہارا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور آخرت میں یقیناً تم جہنم میں قید کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یعنی یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بالکل سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لہم اجرا کبیرا۔ یعنی قرآن کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت یقیناً تمہارے لیے آسانی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، سورہ الکہف کے اندر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں پھر فرمایا یہ اس قرآن کے بارے میں کہ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، تاکہ وہ بچ جائے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی مانند ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی، کجی اور شک و شبہ نہیں، میرے بعد اس کو چھوڑ کر کجی اس میں تلاش نہ کرنا، اور نہ ہی کجی کو اختیار کرے کوئی بھی جو ہلاک ہونے والا ہے۔ جو انسان اس کجی کو تلاش کرے گا اور اس کجی اور ٹیڑھے پن کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، یقیناً وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد روانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان اور خیال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تو چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً وہ عذاب کے مستحق ہیں اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔